إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور وعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا اور ہمیں آج 1 مئی اور اس سال 2020 کے اس رمضان المبارک میں رمضان کے پہلے ہفتے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی توفیق سے آج جو ہے یہ پہلا ہفتہ گزر چکا ہے رمضان المبارک کا اور الحمدللہ کسی بھی طرح کی تنگی، کسی بھی طرح کی کوئی مشکل، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی اور خصوصی طور پر کوئی ایسے حادثات کوئی سننے کے لیے نہیں ملے ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہو زیادہ تر. بہرحال یہ تو دنیا ہے، چلتے ہی رہتے ہیں ایسے معاملات. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں پچھلے خطبوں کی طرح اس خطبے میں بھی حق بات کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. میں نے جو قرآن کی آخری آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق اسی رمضان المبارک کے مہینے سے ہے اور پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے رمضان کی اور یہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے تعلق سے بتایا تھا، لیکن کیونکہ بات مکمل نہیں ہو پائی تھی آج یہ اس کا دوسرا خطبہ ہے. میں نے آپ کو پہلی آیت کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا. اب یہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں وہ تقریباً
183 سے لے کر 183 سورہ بقرہ کی 183 سے لے کر 187 کے بیچ میں جو ہیں ان 5 آیتوں میں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے خصوصی طور پر، اور جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں وہ رمضان المبارک کے تعلق سے بہت کچھ ان آیتوں کی تفسیر میں ہے۔ میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، ہدی للناس، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدایت کے علاوہ اور کون سی خاص چیز ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں ذکر کیا، کہا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان یہ قرآن کریم فرق کرتا ہے۔ فرق کس کے درمیان کرتا ہے؟ ہدایت، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرتا ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرتا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان جو فرق کرنے والی دنیا کی سب سے اچھی کتاب ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم ہے، کیونکہ خصوصی طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ 2 صفت بیان کی قرآن کریم کی، کہا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے والے مسلمان اس دنیا میں بہت کم ہیں، نہ کے برابر ہے۔ قرآن کریم سے جب عربی میں پڑھا جاتا ہے تو اس سے اجر ملتا ہے، اور جب قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تبھی تو ہدایت ملتی۔ اور ترجمے سے پڑھنے پر خصوصی طور پر کتنے ایسے مسلک ہیں جو کہ پابندی لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو ان کو پھر ہدایت کیسے مل سکتی؟ سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ ہدایت بھی نہیں ملے گی، اور اس کے علاوہ وہ حق اور باطل میں فرق بھی نہیں کر پائیں گے۔ جب بھئی اس زبان کو ہی نہیں سمجھیں گے تو ہر حق اور باطل میں فرق کیسے کر پائیں گے؟ تو یہ دونوں فائدوں سے اکثر و بیشتر مسلمان فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، ان سے غافل ہیں دونوں فائدوں سے، نہ تو ہدایت کی طرف دوڑتے ہیں اور نہ ہی حق اور باطل میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر حق ان کے خلاف آ جائے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یہیں روک دیا جائے، یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم باطل پر ہیں تو اس باطل کو ختم کیا جائے، بلکہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ نہیں بس اتنا ہی رہنے دو، کافی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں ایک حضرت جی سے میں بات کر رہا تھا، تو میں نے ان کو قرآن کی 2-1 آیتیں پڑھ کے سنائی، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا، بولے ارے یہ رہنے دے، ذرا یہ بتائیں گاؤں کے کیا حال ہے، گاؤں کے کیا حال ہے؟ دیکھیں میں نے کہا یہ رہنے دیں، نعوذ باللہ آپ کہہ رہے ہیں یہ رہنے دیں، گاؤں کے حال سنائیں۔ اللہ کے بندو، اس میں تمہاری دنیا اور آخرت ہے جس کو تم کہہ رہے ہو یہ رہنے دیں ہیں؟ ارے گاؤں کی خبر سن کے 2-4 چغلی کرو گے، 2-4 برائی کرو گے، اور اس میں غیبت و گناہ میں داخل ہوگے، اور اللہ کے قرآن سے تم کو اجر و ثواب ملے گا، ہدایت ملے گی، اور حق و باطل میں فرق ملے گا، تو اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں رہنے دیں۔ بہرحال بات ہماری چل رہی تھی کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اچھا، قرآن کریم ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ ایک قرآن کی آیت ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور ایک آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ، یعنی ایک ہی رات میں اتارا۔ لیکن ہم نے اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا کہ تقریباً 23 سال میں قرآن اترا ہے۔ تو جو مفسرین نے لکھا ہے تو یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم جو بیت العزا پہ جو اترا تھا تو یہ ایک ہی رات میں اترا تھا،
اور دنیا میں جو آیا تھا قرآن کریم تو یہ تقریباً 23 سالوں کے درمیان نازل ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال ان چیزوں میں تو کوئی وہ جو ہے زیادہ اختلاف نہیں ہے. بہرحال یہ جو ہے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن اتارا، کہا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ. پھر اسی آیت میں ایک اور خصوصی بات کی جو بات پہلی آیتوں میں کہی گئی تھی. اللہ وحدہ لا شریک نے کیا کہا تھا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے کہا تھا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر کہا ایاما معدودات کہ یہ دن چند گنتی کے دن ہیں. پھر کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور کہا کہ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. آگے آیتوں میں کہا. انہی آیتوں کی تعلق سے اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ وَيُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِين کہ اگر کوئی شخص جو ہے رمضان کے روزے نہیں رکھ پائے تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو پہلے تو جو ہے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مریضوں کے ساتھ میں اگر اچھا آدمی بھی اگر فدیہ دینا چاہے تو روزے کا فدیہ دے سکتا ہے. ایک آدمی کو کھانا کھلا دے تو وہ اچھے لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے تھے. لیکن جب یہ قرآن کی آیت اتری کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم کہ تم میں سے جو بھی کوئی شخص اگر رمضان کے مہینے کو پالے تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. لیکن یہاں بھی آگے پھر اس بات کو پھر دوہرا دیا کہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. صرف اب مریض اور مسافر ہی کہا گیا. اب وہ رخصت نہیں دی گی کہ اگر جو چاہے اور بھی کوئی آدمی چاہے تو وہ بھی ایسا کر سکتا ہے کہ فدیہ دے دے. اس میں اب یہاں خاص کر دیا کہ یہ چیز ہر آدمی کے لیے نہیں ہے کہ صحت مند بھی ہے تب بھی وہ جو ہے اس کا فدیہ دے دے اور ایک آدمی کو کھانا کھلا دے کافی ہے. کہا نہیں، یہ صرف مریضوں کے لیے اور مسافر کے لیے رخصت ہے، ہر آدمی کے لیے نہیں. کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کس لیے ہے؟ کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر کہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کو سختی کرے، تم پر تنگی کرے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ تم پر آسانی کرے، تمہاری آسانی کے لیے یہ کر دیا ہے. اب یہ سفر کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آتی ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، لیکن عمومی طور پر یہی ہے کہ سفر میں بھی روزہ رکھے تو بہتر ہے. اور اس میں بھی بہت سارے اختلاف ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں. صحیح مسلم، صحیح بخاری، متفق علیہ حدیث ہیں. ایسی بھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ تقریباً 4 بجے کے ٹائم یا ظہر کے بعد توڑا تو کچھ صحابیوں نے روزہ توڑ دیا اور کچھ نے نہیں توڑا. تو اس پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے جو ہے اس پر سختی تھوڑی کی، کہا کہ بھئی یہ غلط بات ہے، سفر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو رخصت دی ہے تو تم کو چاہیے کہ روزہ رکھو، سفر میں افطار کر لو، سفر میں روزہ مت رکھو. پھر کچھ حدیثوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ بھئی اگر بہت سختی اگر آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ آپ جو ہے روزہ توڑ لیں، یہ بہتر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. جب اللہ آسانی چاہتا ہے تم اپنے آپ کو تنگی میں کیوں ڈال لیں؟ ایک صحابی نے ان کو جو ہے روزے کی حالت میں تھے تو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوئی تو ان پر جو ہے دھوپ سے چھائی کر کے لوگ لے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ان کو ایسے کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ روزے سے ان کو تکلیف زیادہ محسوس ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو جس چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہا ہے تو تم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ان سے کہہ دو کہ روزہ توڑ لیں. اور کہا کہ روزہ توڑ کے جو ہے روزہ توڑ لیں اور افطار کر لیں. اس وقت سفر کی حالت میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے جب ان کے بس کی بات نہیں. ٹھیک ہے. بہرحال ان چیزوں میں اختلاف ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی روزہ رکھو تو بھی اچھا ہے اور نہیں رکھو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ سختی ہو تو نہ رکھنا ہی اچھا ہے. زیادہ پریشانی ہو،
زیادہ بھوک لگ رہی ہو، پیاس لگ رہی ہو. ایک بار ہمارے ساتھ میں تو ایک حادثہ ہوا وہاں پہ کہ ہم سب لوگ جا رہے تھے. تو خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی. مختصر یہ کہ ایک بزرگ تھے ساتھ میں، تو انہوں نے، ہم نے سب نے